خواتین و حضرات، فریڈم آف اسپیچ کی جانب سے آپ سب کو خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو میں ہم پاکستان اور اسرائیل کے تعلقات کو جانیں گے، لیکن یہ جاننے سے پہلے میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے تاکہ میرے آنے والی تمام نیو اپڈیٹس آپ کو سب سے پہلے مل جائیں۔ چلیے اب ہم اپنی ویڈیو کی جانب بڑھتے ہیں۔ پاکستان اور اسرائیل ایسی دو ریاستیں ہیں جو مذہبی نظریے پر مبنی ہیں۔ پاکستان کی بنیاد اسلام پر ہے، جبکہ اسرائیل کی بنیاد یہودیت و صہیونیت پہ مبنی ہے۔ ان دونوں نظریات کا ایک دوسرے سے ٹکراؤ ہر دور میں رہا۔ قیام پاکستان کے بعد ازاں قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا کہ اسرائیل ایک خنجر کی مانند ہے جس کو امت مسلمہ کے قبیلے میں داخل کیا گیا۔ یہ ایک ناجائز ریاست ہے جسے پاکستان کبھی تسلیم نہیں کرے گا۔ خواتین و حضرات، سوال یہ ہے کہ اسرائیل ساری دنیا کو چھوڑ کر پاکستان سے ہی خود کو تسلیم کرانے پر کیوں تلا ہوا ہے؟ یہ ایک اہم سوال ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم نے اپنی قوم سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ تمہیں عرب سے کوئی خطرہ نہیں بلکہ پاکستان سے ہے، اور ہمیں پاکستان کو صفحہ ہستی سے نیست و نابود کرنا ہوگا۔ خواتین و حضرات، سوچنے کی بات ہے کہ بھلا مصائب و مشکلات میں گھرے ملک سے بھی کسی کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ اس وقت تو ایٹم بم کبھی تصور وجود میں نہ تھا اور نہ ہی کوئی جدید ہتھیار پاکستان کو میسر تھے۔ حالانکہ عرب اس وقت ایک طاقتور ملک تھا اور جدید ہتھیاروں سے لیس تھا۔ اس وقت عرب کے پاس اتنی طاقت تھی کہ وہ اسرائیل کو ٹکر دے سکتے تھے، لیکن اسرائیل نے زہریلی چالاکی کے تحت ان کی حکمرانی میں فحاشی و عیاشی کا ایسا زہر گھولا کہ وہ اسرائیل کے خلاف بولنا تو دور سننا بھی جرم سمجھتے تھے۔ خواتین و حضرات، جب اسرائیل پاکستان کو ہر طرح کی لالچ دینے پر کامیاب نہ ہو سکے تو 1965 میں انڈو پاک ریس جنگ چھیڑی گئی، جس میں اسرائیل نے انڈیا کی سرتوڑ مدد کی تاکہ وہ پاکستان کو ہرا سکے، مگر وطن کے جانبازوں نے دشمنوں کو مار بھگایا۔ خواتین و حضرات، ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ ہمارے ملک کے سیاستدانوں نے پاکستان کو اور اس کے دجالی اداروں کا محتاج کرنے پر کوئی کسر نہ چھوڑی، اور IMF جیسے اداروں نے پاکستان پر اپنے خزانوں کے منہ کھول دیے تاکہ ہماری بھوکی اور بے بس حکمران کھل کر ان کا مال مار سکیں اور آخر میں اس ملک کو لاغر کر کے اپنا محکوم بنا لیا جائے۔ مگر افسوس در افسوس کہ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات اور احادیث کو اتنے غور سے نہ تو پڑھا اور نہ ہی سمجھا جتنا کہ یہودی۔ در حقیقت نیو ورلڈ آرڈر ہی اصل وجہ ہے جس کے باعث یہودی پاکستان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، کیونکہ نیو ورلڈ آرڈر ایک ایسا مذہب ہے جس میں صرف دجال کی حکمرانی ہے، اور جو یہودی چاہتے ہیں وہی ہوگا۔ وہ چاہتے ہیں کہ ساری دنیا اسرائیل کو تسلیم کر لے، یہاں تک کہ اپنے مذہب سے بھی دستبردار ہو جائیں، پھر چاہے تو بدلے میں دنیا بھر کا خزانہ اپنے قدموں تلے بچھا لے۔ خواتین و حضرات، پھر وہی سوال آن پہنچتا ہے کہ پاکستان کا اسرائیل کو تسلیم کرنا کیوں ممکن نہیں؟ وہ اس لیے کہ احادیث کی روشنی میں دجال سے مسلمانوں کی جنگ آخری ہوگی، لیکن اگر مسلمان اسرائیل کو تسلیم کر لے تو 5 منٹ کے اندر اندر پاکستان کے پیچھے ہونے والی سازشوں سے وہ آزاد ہو جائے گا۔ پاکستان بھی ایک طاقتور ملک میں تبدیل ہو جائے گا، کیونکہ پاکستان اسلام سے دستبردار ہو جائے گا۔ اسرائیل نیو ورلڈ میں کامیاب ہو جائیں گے اور دجال کا راستہ صاف ہو جائے گا، کیونکہ پاکستان وہ واحد اسلامک ملک ہے جس نے اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا۔ اس کی مثال ہم پاکستانی پاسپورٹ سے لگا سکتے ہیں کہ پاکستانی پاسپورٹ سوائے اسرائیل کے پوری دنیا کے ممالک کے لیے کارآمد ہے، اور یہ ایک طرفہ نہیں، کیونکہ اسرائیلی پاسپورٹ پر بھی پاکستانی سفر پر پابندی ہے۔ مگر خواتین و حضرات، یہ بات بھی چھپی نہیں کہ ہم نے اسرائیل کو کہیں نہ کہیں تسلیم کر لیا۔ آنے والی نسل اور جو موجودہ نسل ہے وہ بھی فحاشی و عیاشی میں کم نہیں۔ جب دنیا کو ہی مٹ جانا ہے، جب نہ تو اسرائیلی قوم رہے گی اور نہ ہی اسلامی قوم، تو پھر ہم کیوں اسرائیل کو تسلیم کریں؟ کیوں ہم اپنے مذہب سے دستبردار ہوں؟ ہمیں قرآن و حدیث کا مطالعہ بغور کرنا ہوگا، احکامات پر عمل کرنا ہوگا۔ خواتین و حضرات، ہم آپ کو بتاتے چلیں، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے مشرق سے ٹھنڈی ہواؤں کے جھونکے آتے ہیں۔ مشرق میں کون سے ملک اسلام کے نام اور اللہ کے نبی کی دعا سے وجود میں آئے، یہ بتانے کی ضرورت نہیں۔
پاکستان کے موجودہ وزیر اعظم جناب عمران خان وہ دنیا کے وہ واحد مسلم حکمران ہے کہ جس کے نظریے اور فطرت میں اسلام کچھ اس طرح رچا بسا ہے کہ وہ کسی قیمت، کسی دباؤ یا ذاتی فائدے کے لیے اسلام فروش نہیں ہو سکتا۔ وہ جو کہتا ہے وہ کرتا ہے۔ پاکستانی عوام کا ترجمان اور افواج پاکستان کا ترجمان ہونے کی حیثیت سے دنیا یہ نہ سوچے کہ جناب وزیر اعظم عمران خان کی موجودگی میں پاکستان اسرائیل کو تسلیم کر لے گا۔ خواتین و حضرات، اسی کے ساتھ ساتھ میری ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور کمنٹ باکس میں مجھے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ میں اگلی ویڈیو میں ایک نئے موضوع کے ساتھ ملوں گی، تب تک کے لیے ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔